آپ یہ دیکھیں اس کشتی میں 86 لوگ سوار تھے جن میں سے 66 پاکستانی تھے. کشتی کو خود ڈبویا گیا. یہ کہہ رہے ہیں نا یہ 13 روز کا ٹارچر ہے, 13 روز کا قسمہ پرسی کی حالت ہے. لاوارث کشتی بیچ سمندر 13 روز تک کھڑی رہی ہے. یہ سفیان کا ایک پیغام ہے جو ہم تک پہنچا ہے, جو ہمارے ایک ذریعے نے ہمیں بتایا ہے. اس نے کہا کہ میرے گھر اور بچوں کو بتانا, آپ اس بات کو محسوس کریں. اس نے کہا میرے گھر اور میرے بچوں کو بتانا کہ تمہارا والد تمہارے اچھے مستقبل اور کی خواہش میں زندگی کی بازی ہار گیا. آپ اندازہ کریں وہ بے بس باپ جس کے سامنے اس وقت اس کے بچوں کی شکلیں ہوں گی, اس کی بیوی کی شکل ہوگی, معصوم بچوں کی شکلیں اس کے سامنے پھر رہی ہوں گی, وہ کیا اس کے جذبات ہوں گے. جس کا بیٹا کشتی حادثے میں فوت ہو گیا, موت کی وادی میں چلا گیا ہے, جو یہاں سے بہتر مستقبل کی خواہش لیے گیا تھا, سنہرے خواب سجا کے گیا تھا, اور اپنی ماں کا بھی فیوچر سوچ کے گیا, سب کا سوچ کے گیا تھا. اس کی ماں نے کہا ہے کہ میرا سب کو یہی پیغام ہے کہ بھوک کاٹ لو, پیاس کاٹ لو, اپنے بچوں کو موت کی وادی میں نہ بھیجو. یہی جو سفیان ہے اور عاطف ہے, ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ کیا گیا. انہوں نے 35 لاکھ روپیہ, جو ہمیں پتہ چلا ہے, انہوں نے 35 لاکھ روپے ایک بندے نے دیا تھا. مزید پیسے مانگے گئے, ان کی طرف سے پیسے نہیں دیے گئے. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہ وہاں پہ موت کا ننگا ناچ ہوا ہے. میاں صاحب, تشدد بھی عام تشدد نہیں, مارنا ٹھڈے یہ تو معمولی سی بات ہے. ہتھوڑوں کے ساتھ ان کے سر توڑے گئے. ان کے سروں پہ ہتھوڑے مارتے تھے, ہتھوڑے مارنے کے بعد ان کو توڑنے کا, پرخچے اڑانے کے بعد ان کو سمندر میں پھینک دیتے تھے. یہ جو بچے لوگ ہیں, یہ ان کی آپ بھی انہوں نے سنایا ہے, یہ ان کی کہانی, یہ کوئی ہم سنی سنائی بات نہیں کر رہے. آخری دنوں میں جب ایک کشتی آ رہی تھی تو 2 لوگوں نے نڈال, جو بھوک پیاس سے نڈال تھے, انہوں نے اس خوف سے کہ یہ ہمارے بھی سروں پہ تھوڑے مارے, انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا کے موت کی وادی میں خود چلے گئے. انہوں نے کہا اتنی اذیت ناک موت ہم نہیں لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ہے محمد آصف. ناظرین, اچھے مستقبل کی خواہش رکھتے ہوئے 50 افراد جو یورپ جانے کے خواہش مند تھے, جن کو یہ لگتا تھا کہ ہم یورپ چلے جائیں گے تو ہماری زندگی, بچوں کی, گھر کی سب بدل جائے گی. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ موت خریدنے جا رہے ہیں. 50 افراد زندگی کی بازی ہار گئے, کشتی ڈوب گئی, بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر ڈبوئی گئی. کس طرح تڑپتے رہے, گھر والوں کو کیا پیغام دیا, بچے رول گئے, اپنی زندگیاں بھی گئیں. یہ معاملہ کیسے ہوا, کشتی ڈبونے والے کون ہیں, کتنے لوگ زندگی کی بازی ہار گئے, ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے. میرے ساتھ سینئر صحافی کاشف کمبوز صاحب ہیں, جن کی انٹرنیشنل خبروں پہ گہری نظر ہے, خاص کر انسانی سمگلنگ والے ایشو پہ بہت نظر رکھتے ہیں. ان سے سب کچھ جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سب کمبوز صاحب, 50 افراد جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم یورپ جائیں گے اور لاکھوں روپے کمائیں گے, ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کریں گے, ہمارا فیوچر روشن ہو جائے گا, مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تو موت خریدنے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ کون لوگ ہیں, کہاں کہاں کے رہنے والے ہیں, کتنے بچے اور کتنے زندگی کی بازی ہار گئے, کشتی میں سوار کتنے لوگ تھے. میاں صاحب, یہ جو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انسانی سمگلنگ کا فنامنا ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ روپ بدل رہا ہے. کس طرح سے پہلے یہ ایران, ترکی کے راستے یونان کی طرف سفر کراتے تھے, جب وہ روٹ بدنام ہوا تو انہوں نے ایک نیا روٹ اختیار کیا, لیبیا سے لیبیا کو چھوڑ کے موریتانیہ گئے, سینیگال, موریتانیہ سے مراکش سے اسپین کی طرف نیا روٹ لے کے آئے اس دفعہ. یہ بیسیکلی انسانی سمگلر ہیں جنہوں نے وقت کی مناسبت سے روٹس بھی چینج کیے اور انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ بھی مختلف انداز. بالکل میاں صاحب, بیسیکلی جب یہ خبریں آئیں کہ وہاں سے کہ لیبیا سے یا ترکی سے یا ایران کی طرف سے جانے والے لوگ موت کی وادی میں جا رہے ہیں, یورپ پہنچنے کے بجائے موت کی وادی میں جا رہے ہیں,
تو انہوں نے ان کو نئے خواب دکھانے کے لیے کہ نہیں جی ہم نے آپ کے لیے ایک نیا اور سیف روٹ ڈھونڈا ہے، تو وہ سب سے پہلے لوگوں کو یہاں سے سینیگال لے کے گئے. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو یہاں سے سعودی عرب عمرے کے ویزے پہ لے کے گئے، اور سعودی عرب سے لوگوں کو یہ سینیگال لے گئے. سینیگال سے یہ لوگوں کو موریتانیہ میں انہوں نے سیف ہاؤسز بنائے، وہاں رکھا. یہ کھیل انہوں نے شروع کیا ہے 2023 کا جو کشتی حادثہ تھا جس میں 281 لوگ مرے تھے، اس کے بعد سے انہوں نے پلاننگ شروع کی. جون 2023 سے لے کے ستمبر 2023 کے دوران انہوں نے موریتانیہ میں سیف ہاؤسز بنائے. اس کے بعد سے انہوں نے یہاں سے لوگوں کو شفٹنگ جماعت شروع کی. خفیہ ہاؤسز، ہاں جی، یہاں جہاں پہ انلیگل، جی جو غیر قانونی طور پہ جن لوگوں کو لے کے جانا ہوتا تھا، یہاں سے ان کو لے کے جاتے تھے، وہاں پہ ٹھہرایا جاتا تھا. اور ابھی بھی جو معلومات ہیں وہاں سینکڑوں پاکستانی ان سیف ہاؤسز میں، ان غیر قانونی ہاؤسز میں بند ہیں، جو ابھی اپنی یوں سمجھے کہ موت کا وہاں انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی موت کی باری کب آئے گی. لاکھوں روپیہ دیا ہے انہوں نے، اور اس موت کو خریدنے کے لیے ان کے پیاروں کو انہوں نے خود موت کی وادی میں دھکیلا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کراچی، لاہور اور فیصل آباد یہ 3 ایئرپورٹ استعمال ہوئے ہیں جس میں FIA کے لوگوں نے معاونت کی ہے. 12 لوگ جو ہیں وہ فیصل آباد ایئرپورٹ سے گئے ہیں، 8 لوگ گئے ہیں کراچی ایئرپورٹ سے، اور 6 لوگ گئے ہیں لاہور ایئرپورٹ سے. اور FIA کے کوئی 20 کے قریب اہلکار جو ہیں وہ بھی زیر تفتیش ہیں، اور ان سے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. کاشف کمبوہ صاحب، انسان کو اپنی فیملی سے بہت پیار ہوتا ہے. آپ نے پیاروں والا لفظ استعمال کیا. یہ جو اپنے پیاروں کو گھر چھوڑ کے جا رہے تھے، جن کے لیے سارا کچھ کر دیا اور جان تک قربان کر دی، کوئی پیغام بھی سفیان جو ہے، جو موت کے منہ میں چلا گیا، ڈوبنے والی کشتی میں سوار تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی پیغام چھوڑا؟ سفیان نے جب اس کے آخری دنوں میں اس کشتی میں جو سوار تھا، بھوک، پیاس اور قسم و پرسی کی حالت تھی، 13 دن تک بے یار و مددگار وہ اس کشتی میں پڑے رہے. وہ کشتی والے ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ موت کا انتظار کرتے رہے. اگر آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ جس سمندر میں یہ حادثہ پیش ہے، وہاں سمندر کا ٹمپریچر جو ہے انتہائی کم ہے، یعنی وہاں پہ سخت سردی ہے، اور اس سردی میں سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہے. وہاں پہ کھلے سمندر میں کشتی کو وہ بند کر کے چابی لے کے چلے گئے. کتنے افراد کو؟ 86 افراد کو، جن میں 66 پاکستانی تھے. اچھا، یہ کہانی تو اس بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے کہ وہ ان 13 دنوں میں بیسیکلی یہ 2 جنوری کو موت کا یہ سفر موریتانیہ سے شروع ہوا. موریتانیہ کے ساحل سے کشتی ان کو لے کے چلی ہے. وہاں جزیرہ ہے مراکش اور موریتانیہ کے درمیان، اسپین کا ایک جزیرہ ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ جزیرہ اسپین کی ملکیت ہے. وہاں پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسپین کی ٹیریٹری میں چلے گئے تو آپ یورپ میں چلے گئے. اس کا فاصلہ کامیابی قریب کتنا؟ صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ. مراکش کے ساحل سے ان جزائر کا فاصلہ 100 کلومیٹر ہے، جو موریتانیہ سے اور مراکش کے ساحل سے تقریباً 100 سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے سمندری راستہ ان کا. اور انہوں نے کیا کیا، 2 تاریخ کو موریتانیہ سے یہ کشتی نکلی ہے ان بدقسمت مسافروں کو لے کے، جو سنہرے خواب لے کے گھر سے نکلے، اپنے گھر والوں کو بتایا کہ جی ہم جا رہے ہیں. پیغام سنا دیں گے پہلے. پیغام جو ہے، سفیان نے جو اپنا آخری پیغام دیا، آخری پیغام جب وہ ڈوب رہا تھا، جب اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، جب موت اس کو نظر آ رہی تھی، 13 دن گزر گئے تھے، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، صرف موت کا انتظار تھا. موت سامنے نظر آ رہی. سب لوگ جو کشتی میں اس وقت سوار تھے اپنے سب کو ایک دوسرے کو پیغام دے رہے تھے کہ اگر آپ میں سے کوئی بچ جائے تو ہمارے گھر والوں تک یہ پیغام دیجیے گا. ان میں سے ایک شخص جو 24 سالہ سفیان ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 بچے تھے اس کے. اس نے اپنے آخری پیغام میں کہا
کہ اگر آپ میں سے کوئی بچ جائے تو میرے گھر والوں کو یہ پیغام دینا. یہ پیغام روتے ہوئے ہوگا، ظاہری بات ہے. آپ اندازہ نہیں اذیت ناک آپ پوزیشن پہ اندازہ ہوگا. نہیں کر سکتے اس وقت جو صورتحال تھی، نہ پینے کو تھا، پانی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایون وہاں پہ آپ کو پتا ہے سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا. وہ سمندر کا پانی پینے کا مطلب ہے موت کو گلے لگانا، موت کو اپنے اندر لے کے جانا. وہ لوگ سمندر کا پانی پینے کی بھی کوشش، بچنے کے لیے کوشش کرتے رہے. اور ان کے جب دیکھا کہ ہمارا بچنا مشکل ہے، بھوک ہے، بیماری ہے، تھکاوٹ ہے، پیاس ہے، ہر طرف موت اوپر دندناتی پھر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جانی ہے. اس وقت کشتی کے جو وہاں موجود تھے سب ایک دوسرے کو پیغام دے رہے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی بچ جائے تو میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو یہ پیغام دینا. تو یہ سفیان کا ایک پیغام ہے جو ہم تک پہنچا ہے، جو ہمارے ایک ذریعے نے ہمیں بتایا ہے. اس نے کہا کہ میرے گھر اور بچوں کو بتانا، آپ اس بات کو محسوس کریں. اس نے کہا میرے گھر اور میرے بچوں کو بتانا کہ تمہارا والد تمہارے اچھے مستقبل اور کی خواہش میں زندگی کی بازی ہار گیا. آپ اندازہ کریں وہ بے بس باپ جس کے سامنے اس وقت اس کے بچوں کی شکلیں ہوں گی، اس کی بیوی کی شکل ہوگی، معصوم بچوں کی شکلیں اس کے سامنے پھر رہی ہوں گی، وہ کیا اس کے جذبات ہوں گے جب اس نے یہ مجبوراً اور آخری پیغام کے طور پہ اس نے کہا کہ میرے گھر، میرے بچوں کو یہ پیغام دینا کہ تمہارا والد تمہارے اچھے مستقبل کی خواہش میں زندگی کی بازی ہار گیا. آپ کے فیوچر کے لیے لڑتا لڑتا ہار نہیں مانی، زندگی کی بازی ہار لیکن گیا. موت کو گلے لگا رہی ہے. جہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دسمبر 2024 میں جب یہ سال ختم ہو رہا تھا اور یہ سال نیا شروع، یہ نئے سال کے ساتھ پہلا 8 سال گزرے سال میں بھی دسمبر 2024 میں ایک سانحہ ہوا. کاشف صاحب، جتنے والدین پیرنٹس دیکھ رہے ہیں وہ میرا خیال اس درد کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ان کو احساس بھی ہو گیا ہوگا کہ اس والد نے جو پیغام دیا کس دردناک اذیت ناک کنڈیشن میں دیا، اور یہ بھی سوچا ہوگا کہ اب میرے بچوں کا کیا بنے گا. کیا بنے گا. بالکل میں یہی بات جو آپ نے کہی، ایک اور شخص ابوبکر کے نام سے حادثے کا شکار ہوا. اس کی والدہ نے جو اپنا ایک پیغام، گجرات کے گاؤں کی ہیں، اس نے اپنا ایک پیغام دیا ہے کہ بھوکے رہ لو، اپنے بچوں کو موت کی وادی میں مت دھکیلو. بھوک پیاس کاٹ لو اپنے بچوں کو. یہ ایک بے بس دکھیاری ماں کا پیغام تھا، جس کا بیٹا نہیں رہا، جس کا بیٹا کشتی حادثے میں فوت ہو گیا، موت کی وادی میں چلا گیا ہے. جو یہاں سے بہتر مستقبل کی خواہش لیے گیا تھا، سنہرے خواب سجا کے گیا تھا، اور اپنی ماں کا بھی فیوچر سوچ کے گیا. سب کا سوچ کے گیا تھا. اس کی ماں نے کہا ہے کہ میرا سب کو یہی پیغام ہے کہ بھوک کاٹ لو، پیاس کاٹ لو، اپنے بچوں کو موت کی وادی میں نہ بھیجو. اچھا میاں صاحب، سب سے جو اہم چیز ہے نا، 2 جنوری جیسے ہی نیا سال شروع ہوا، نئے سال میں نئی امنگیں، نئے جذبے، نئے خواب لے کے آپ بھی، میں بھی، سب لوگ سوچتے ہیں کہ اس سال میں ہم یہ کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے مستقبل کے حوالے سے. 2 جنوری جیسے ہی نیا سال شروع ہوا، اس کشتی نے موریتانیہ کے ساحل کو چھوڑا، سفر کا آغاز کیا، جو کیا، موت کا سفر، موت کے سفر کا آغاز کیا. بدقسمتی دیکھیں 5 جنوری کو تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد بیچ سمندر، وہ سمندر جہاں پہ درجہ حرارت انتہائی کم ہے، جس میں زندہ رہنا اگر آپ کھلے سمندر میں زیادہ دیر نہیں گزار سکتے، اس کشتی میں 86 لوگ سوار تھے. ان انسانی سمگلرز نے انہوں نے ان کو وہاں پہ جا کے کشتی کو بند کر دیا، بیچ سمندر میں کشتی کو بند کر دیا. اور جب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے تو ان کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اور مارنے کے بعد انہوں نے کشتی کو لاک کیا، چابی نکالی، اور ایک اور کشتی آئی سمگلرز کی ایک اور کشتی آئی، اور اس کشتی میں سوار ہو کے وہ چلے گئے. لوگ پوچھتے رہے کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا، کچھ نہیں پوچھا، ان کو چھوڑ کے چلے گئے، لاوارث چھوڑ کے چلے گئے. ان سے پیسے نہیں لیے تھے، ہر شخص سے 30 سے 40 لاکھ روپیہ لیا گیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں 30 سے 40 لاکھ روپیہ، یہ موت جو خریدی ہے لوگوں نے 30 سے 40 لاکھ روپے دے کے خریدی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ موت بھی کتنی مہنگی ہو گئی ہے. اور موسٹلی اس میں
कर्जा लेके लोग जाते हैं, ऐसे ही है, रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं कि हम वहां जाके फिर कर्जे उतार देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि जिन एरिया ज्यादातर जो लोग थे इस कश्ती हादसे में या इससे पहले भी जो कश्ती हादसे होते रहे हैं उसमें जो ज्यादातर लोग हैं वो मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट इन एरिया से ताल्लुक रखते हैं। इस कश्ती में वहां जो पे सवार थे वो पाकिस्तानी ज्यादातर गुजरात के एरिया, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से उनका और सियालकोट से कुछ का ताल्लुक था। उसमें वहां पे गुजरात में एक नारा चलता है, मकान जो आपने बात की ना कि कर्जे उठा के गए, जमीनें बेच के गए, वहां नारा है मकान बेचो यूनान चलो। यानी सब बेच बाच के यूरोप की, सब मकसद क्या है, यूरोप जाएं, सुनहरे ख्वाब हैं। ये इंसानी स्मगलर उनको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, उनको बेचते हैं, उनकी ख्वाहिशात को बढ़ाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जनाब यूरोप में तो यूरोप की ऐसी ऐसी तस्वीर कशी की जाती है और उन्हें दिखाया जाता है कि देखें जी आपके गांव में या साथ वाले गांव में फलां बंदा गया था, देखें वो गया है, उसकी ज़िंदगी बदल गई है। लेकिन ये कोई नहीं बताता उन्हें कि इसमें मौत ही मौत है, मौत हर वक्त उन पे दंदनाती रहती है। बच गया तो पता नहीं कोई किस्मत वाला होगा। आप ये देखें इस कश्ती में 86 लोग सवार थे जिनमें से 66 पाकिस्तानी थे। कश्ती को खुद डुबोया गया, ये कह रहे हैं ना। मैं इसमें जो मजे की बात है, आप ये 13 रोज का टार्चर है, 13 रोज का कस्मा पुरसी की हालत है, लावारिस कश्ती बीच समुद्र 13 रोज तक खड़ी रही है। दर्दनाक बात ये है सबसे। एक दो दिन नहीं, ना उनके पास खाने के लिए कुछ, ना पीने के लिए कुछ। आप ये देखें एक इंसानी जरूरत है हाजत की भी। उस कश्ती में रहते हुए खुले समंदर में उनको हाजत के लिए अगर जरूरत पड़े तो उसकी भी गुंजाइश नहीं है। खाना बंद, पीना बंद, आप रहना बंद और उठना बैठना बंद। आप ये देखें कि लोग, अगर हम एक इंसान को, आम इंसान को देखें तो उसके लिए जरूरियात हैं, वो जरूरियात कैदी को भी सहूलियात दी जाती हैं। लेकिन ये वो बदकिस्मत लोग थे जिनको 13 रोज तक वहां लावारिस छोड़ा गया समुद्र में, ना खाने को ना पीने को। और ऊपर से ये कि जब छोड़ के गए तो अगले दिन जब वापसी आए, असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। रात को छोड़ के चले गए, बंद करके चले गए, अगले दिन वापस आए, कश्ती वहीं रुकी, कश्ती इनकी लॉक हो गई, इनकी लॉक कश्ती है। वो गए हैं अपना खाना पीना करके, जहां भी कहीं वो गए हैं, वापस आए हैं। अगले दिन आके वो पहले कश्ती में आके उन्होंने इशारे किए हैं कुछ लोगों की तरफ, फिर वहां से उनके घर वालों से राब्ता किया है कि इस हादसे में एक बच्चा जाँ बहक हुआ है, उस नौजवान जाँ बहक हुआ है, अबू बकर उसका नाम है, गुजरात से उसका ताल्लुक है। उसके अहले खाना से राब्ता किया गया है कि भाई आपके बेटा यहाँ समुंदर हमने कश्ती रोक दी है, पैसे और देंगे तो कश्ती आगे हम इसको लेके जाएंगे, वरना हम इसको नहीं लेके जाएंगे। ब्लैकमेलिंग की। और ये नहीं कि मुफ्त में लेके गए थे, 40 लाख रुपया एडवांस में वसूल किया हुआ था उनसे, 40 लाख रुपया एडवांस में वसूल किया हुआ था। और उनको अबू बकर की वालदा को फोन करके ये कहा गया, घर वालों को फोन करके कहा कि भाई हमें और पैसे चाहिए। यही जो सुफियान है और आतिफ है, इनके घर वालों से भी राब्ता किया गया। इन्होंने 35 लाख रुपया, जो हमें पता चला है, इन्होंने 35 लाख रुपया एक बंदे ने दिया था, मजीद पैसे मांगे गए, उनकी तरफ से पैसे नहीं दिए गए। तो उसके बाद उन्होंने किया कि वहां पे मौत का नंगा नाच हुआ है। मियाँ साहब, उस कश्ती में मौत का नंगा नाच हुआ है, वहशत, तशद्दुद, बर्बरियत की मिसाल कायम की गई है। हुआ क्या है, उन्होंने लोगों को निकालते थे, तशद्दुद करते थे। तशद्दुद भी आम तशद्दुद नहीं, मारना, ठुड्डे, ये तो मामूली सी बात है। हथौड़ों के साथ उनके सर तोड़े गए, उनके सरों पे हथौड़े मारते थे। हथौड़े मारने के बाद उनको तोड़ने का, परखच्चे उड़ाने के बाद उनको समुद्र में फेंक देते थे। ये जो बचे लोग हैं, ये उनकी आप भी उन्होंने सुनाया है, ये उनकी कहानी, ये कोई हम सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे। वो लोग जो बच के इस वक्त मराकश में मौजूद हैं, ये उन्होंने बताया है कि हमारे साथ वहां पे ये नंगा नाच मौत का नचाया गया। वहां पे लोग आते थे और एक चुन के उन्होंने चुन के मारते थे। उसमें से ये एक दिन हुआ, वो वापस चले गए।
جو پیچھے بچ گئے انہوں نے ایک طرف شکر ادا کیا کہ آج ہماری جان بچ گئی ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف آپ کے سامنے آپ کی کشتی کے سوار کچھ لوگوں کو موت کی وادی میں سمندر میں دھکیل دیا گیا ہو تو آپ کو اپنا انجام بھی صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیاس لگی ہے، کوئی چیز نہیں دے کے جا رہے آپ کو، اور اوپر سے آپ کے گھر والوں کو آپ کے سامنے بلیک میل کر رہے ہیں ان کی مجبوریوں سے. پہلے پتہ نہیں کس طرح سب ویڈیو بھی دکھاتے ہیں یقینی طور پہ وہ آپ جو ان کا ہم نے یہ کر لیا ہے، یہ رابطے آپ کے بچے کے ساتھ بھی یہی کریں. یہ یقینی طور پہ یہ اب لوگ سامنے نہیں آتے. مجبوری یہ ہے کہ لوگ کھل کے سامنے آ نہیں رہے، ڈرے ہوئے ہیں، خوف ہے. بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہے میاں صاحب کہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کے پیسے وہ گئے، بندہ گیا، آپ ایسا کریں اپنا اور بندہ دے دیں، کوئی پیسے واپس نہیں ملیں گے، بندہ اور دے دیں. لوگ اپنا اور بندہ بھی ایک موت کے سفر پہ روانہ کر دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی بندہ مرنے کے بعد بھی دے دیتے ہیں. کوئی پیسے واپس کرے، پیسے واپس نہیں ملیں گے. اگلے دن پھر آئے، پھر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، پھر کچھ لوگوں کو مارا، اسی طرح مارا ہتھوڑے کے ساتھ، پرخچے اڑا کر. آپ یہ دیکھیں سروں پر ہتھوڑے مارے گئے، اور مارتے تھے سمندر میں پھینک دیتے تھے. نہ قبر نصیب ہوئی ان کو، نہ جنازہ ہوا، وہ اور عبرتناک موت. اور وہ بچے، وہ والدین جو اپنے بچوں کو لاشا تک وصول دعائیں کر رہے ہیں، میتیں ہمارے بچوں کی ملا دو کوئی، لیکن انہیں میتیں نہیں مل رہی. کیوں؟ یا آپ کو وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو دردناک موت ہے نا، وہ سمندر میں ڈوب کے مرنے والی موت ہے، وہ سب سے دردناک موت ہوتی ہے. کاشف صاحب یہ کون لوگ ہیں؟ انسان کو تو انسان پہ رحم آ جاتا ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے. نہیں، یہ انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے. ان کا سب کچھ پیسہ ہے، اندھے ہیں پیسے کے لیے. جس طرح وہ پیسے کے خواب ان کو دکھاتے ہیں، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ میں جس ایجنٹ کو میں یہاں لوگ پیسے دے رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ آگے کتنے پیسے دیے ہیں اس نے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جس ایجنٹ کو انہوں نے 40 لاکھ روپے دیا ہے، پتہ نہیں کہ اس نے آگے ان کا حصہ ان کو پورا پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے. بعض اوقات ایسی بھی کہانیاں ہیں کہ یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ایجنٹ یہاں سے پیسے پکڑتا ہے وہ آگے پیسے پورے نہیں دیتا. گھر والے پورے پیسے دے چکے ہوتے ہیں لیکن ان تک پوچھے پیسے نہیں پہنچتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا حصہ نہیں ملا، ہم آگے نہیں لے کے جائیں گے. اب جو موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، عبرتناک موت کا نشانہ بن گئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اور جو بچ گئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں، اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 66 پاکستانی تھے، 86 میں سے 50 ٹوٹل ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 44 پاکستانی ہیں، 12 کا تعلق گجرات سے ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ اس وقت مراکش میں ہیں. اور پاکستانی حکومت اس وقت انہوں نے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، 4 رکنی کمیٹی ہے جو ابھی مراکش جائے گی، وہاں پہ حکام سے ملاقاتیں کرے گی، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو موریتانیہ کے سیف ہاؤسز میں سینکڑوں پاکستانی اس وقت قید ہیں ان کو کس طرح سے بچانے کی کوشش کی جائے. لیکن ابھی تک ان کا سراغ نہیں مل رہا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سیف ہاؤسز کہاں ہیں. کیوں کہ وہ اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ ان کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہیں. خفیہ ہاؤسز ہیں، وہاں پہ انہوں نے کیمپ بنائے ہوئے ہیں. کیوں سمجھے کہ وہاں پہ بھیڑ بکریوں کی طرح جمع کیا ہوا ہے ان کو، اور وہاں پہ ان کو سیو ہاؤس کہتے ہیں جہاں پہ موت سامنے نظر آ رہی ہے. موت ان کے اوپر ہر وقت موت کا پہرا ہے. جو مائیں اپنے بیٹوں کی باڈیز بھی نہیں لے سکیں، جن کو سروں میں ہتھوڑے مار مار کے پرخچے اڑا کر سمندر میں پھینک دیا، ان ماؤں پہ کیا گزرے گی؟ ان کو تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ہمارا بچہ ہے کہاں پہ. میں نے یہی آپ کو بتایا نا، ایک ماں کا پیغام جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ماں نے پیغام دیا ہے کہ بھوکے رہ لو، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے موت کے سفر پہ روانہ نہ کرو. وہ جیسا تیسا رہ لو گے یہاں پہ، کم از کم تمہارا پیارا تمہارے پاس ہوگا. کل کو کوئی خدا نہ خواستہ، موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے. اگر آپ کے سامنے اپنے کسی پیارے کی موت ہوتی ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر لیتے ہیں تو آپ کو تسکین ملتی ہے، تھوڑے سے روح کو سکون ملتا ہے کہ یار میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رب کو ایک موت آنا، ایک موت خریدنا، یہ خریدی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس سفر میں لوگ خود بیچتے ہیں، پیسے دے کے موت خریدتے ہیں،
اور موت یہاں پہ یوں سمجھے کہ موت مہنگی ہو گئی ہے, بہت ہی مہنگی ہو گئی ہے. 30-40 لاکھ روپے میں موت لوگ خرید رہے ہیں. اچھا, اب اس میں اہم چیز جو ہے, سوال یہ ہے کہ یہ کہانی آئی کیسے. وہ جو کچھ لوگ ریسکیو ہو کے اس وقت مراکش میں ہیں, وہ یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے. جو لوگ, جن لوگوں کو انہوں نے مار مار کے سمندر کے اندر پھینک دیا, ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ ایک اور جگہ سے نکال کے وہ لے گئے. اب ان میں سے ایک اور جو چیز ہے, ایک عزیر بٹ نامی جو نوجوان ہے جو اس حادثے میں بچ گیا ہے, اس نے بتایا کہ جو 13 دنوں میں انہوں نے ظلم تشدد دیکھا کہ لوگ کس طرح سے آتے ہیں, ان کے سروں پہ تھوڑے مارتے ہیں, مارنے کے بعد لاشیں سمندر میں پھینک دیتے ہیں. جب آخری دنوں میں جب ایک کشتی آ رہی تھی تو 2 لوگوں نے نڈال, جو بھوک پیاس سے نڈال تھے, انہوں نے اس خوف سے کہ یہ ہمارے بھی سروں پہ تھوڑے مارے, انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا کے موت کی وادی میں خود چلے گئے. انہوں نے کہا اتنی اذیت ناک موت ہم نہیں لیں گے. ان 2 نوجوانوں نے چھلانگ لگا دی, لیکن عزیر بٹ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے چھلانگ لگائی اس خوف سے کہ آج ہماری باری ہے. لیکن ایسا کیا معجزہ ہوا کہ انہوں نے خود غوطہ نکال کے ان دونوں کو باہر نکالا. کنہوں نے؟ وہ جو انسانی اسمگلر تھے, انہوں نے ان دونوں کو باہر نکالا. یہ ایک معجزہ تھا کہ انہوں نے ان کو باہر نکالا. لیکن وہ ان کو ایک اور کشتی میں ایک اور ویران مقام پہ بٹھا کے لے گئے. جو پیچھے بچ گئے لوگ, جو آپ کو میں نے بتایا کہ 50 لوگ جاں بحق ہو گئے, باقیوں کو لے گئے, باقیوں جن میں یہ 2 لوگ بھی شامل ہیں. یہ 2 لوگ ان کو بچا لیا گیا اور ان کو ایک جا کے ویران جگہ پہ ایک کمرے کے اندر بند کر دیا. مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کے گھروں سے پیسے آنے کی امید ہو, انہوں نے کہا ہو کہ یقین دہانی کرائی گئی ہو, ان کو جا کے انہوں نے بند کر دیا. ابھی بھی بند ہے, وہ لاپتہ ہے. نہیں, اب یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو ریسکیو کیسے کیا. یہ بھی ایک کہانی ہے. جو بچنے والے نوجوان ہیں جو اس ساری کہانی میں بچ گئے ہیں, جو موت کے منہ سے واپس آ گئے ہیں, لاکھوں روپیہ ان کا چلا گیا لیکن زندگی بچ گئی, وہ ان میں ایک مہتاب شاہ ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے کمرے میں ایک لڑکا تھا جس کے پاس موبائل تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ دیکھیں کہ وہ جب آپ کو لے کے جاتے ہیں تو پوری تلاشی لیتے ہیں اور کس طریقے سے ہر چیز آپ سے لے لیتے ہیں, رابطے کا کوئی پیچھے ذریعہ نہیں چھوڑتے. اس لڑکے نے کہیں اندر اپنی جیب میں ایک موبائل چھپایا ہوا تھا جس کی بیٹری بالکل ڈاؤن تھی, اور وہ اس نے بند کر کے اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا. جب اس کو وہ لے کے اس ویران جگہ پہ اس کمرے میں لے کے آئے تو مہتاب شاہ کے مطابق اس نے, جب وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے, کشتی سے نکالنے کے بعد وہ ایک ویران کمرے میں ان کو چھوڑ کے چلے گئے, تو اس نے, لڑکے نے وہاں سے اپنا موبائل نکالا. وہاں پہ موبائل کے سگنل آ رہے تھے اس کمرے میں جہاں پہ وہ انسانی اسمگلروں نے بند کر کے چلے گئے. اس موبائل پہ جب اس نے آن کیا تو سگنل انٹرنیٹ کے آ رہے تھے. اس نے کمرے میں موجود مختلف لوگوں کی ویڈیوز چھوٹی چھوٹی بنائی اور ان کو اپلوڈ کیا کہ بھائی ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں بچائیں. جب یہ ویڈیوز پہنچی تو مراکش کے حکام نے ان کو آ کے ریسکیو کیا. لوکیشن بھی پھر شیئر کی یقینی طور پہ. پھر مراکش کے جو حکام تھے انہوں نے آ کے ان کو ریسکیو کیا, اور اب یہ سب لوگ جو ہیں مراکش میں وہاں پہ موجود ہیں. پاکستانی سفارت خانہ ان سے رابطے میں ہے. پاکستانی حکومت نے ایک 4 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو آنے والے دنوں میں مراکش جائے گی. وہاں رابطہ کر رہے ہیں کس طریقے سے ان کو واپس لایا جائے, اور جو وہاں پہ موریتانیہ میں لوگ, سینکڑوں پاکستانی اس وقت موت کے انتظار میں بند ہیں, ان کو کس طرح سے کیا جائے, وہ سارا اس کے اوپر ہوم ورک ہو رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں پاکستانی گورنمنٹ کی یہ کمیٹی جو ہے مراکش جائے گی, پھر وہاں سے موریتانیہ بھی جائے گی. اچھا کاشف صاحب, یہ جو لوگ بچ گئے ہیں جو مراکش گورنمنٹ کے مطلب رابطے میں ہیں یا ان کی تحویل میں ہیں, ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ ان کو وہاں رکھیں گے یا واپس بھیج دیں گے؟ دیکھیں, اگر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ مراکش یورپ کا حصہ نہیں ہے, مراکش افریقہ کا حصہ ہے. اگر یہ اسپین کے جزائر تک پہنچ جاتے تو یوں سمجھ لیں ان کا یورپ کا ٹکٹ کٹ گیا تھا.
इन्होंने जैसे तैसे जैसे भी रहना था, यूरोप में चले जाना था। अब इनका एक ही इंसानी हमदर्दी के नाते यूरोप ने इनको पनाह दे देनी। बना दे देनी थी। अब ये मराकश में है, मराकश से अब जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश हो रही है इनको वापस लाने की, ये पाकिस्तान अब इसमें देखें, अजियत भी काटी, पैसे भी गए, सब कुछ लुट गया। जिस सुनहरे मुस्तकबिल के लिए ये यहाँ से गए थे वो सुनहरा मुस्तकबिल तारीक हो गया। मराकश में इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनको अब वापस ही आना पड़ेगा। अगर ये स्पेन तक किस तरीके से पहुंच जाते तो फिर इनके लिए कुछ चांस था। मराकश से आगे जाना इनके लिए अब इनकी वापसी का ही होगा। जो गवर्नमेंट की कमेटी जाएगी वहां से राब्ता करके इनकी डिपोर्टेशन के लिए पूरा प्रोसेस होगा और वो उनको फिर इनको वापस लाया जाएगा। काशिफ साहब, आखिरी सवाल, ये जो इंसानी स्मगलर हैं, जो इंसानी जानों से खेलते हैं, लाखों रुपए भी लेते हैं, इनका आज तक कोई सदेबाब नहीं हो सका। देखिए, हुकूमत हर बार दावे करती है, कमेटियां बनाती हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं। ये इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन आज तक किसी को सजा मैंने तो होती नहीं देखी। आप ये देखें, कत्ल की सजा मौत है और ये सैकड़ों लोगों को कत्ल कर चुके हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी इंसानी स्मगलर को सजा होते नहीं देखा। और इसमें FIA के लोग भी मुलव्वस हैं। दिसंबर वाले साने के बाद भी और इस साने के बाद भी उनके खिलाफ भी तहकीकात हो रही हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये तहकीकात भी फाइलों में दब जाएगी और होना हवाना कुछ भी नहीं है। लोग ये इसी तरह से लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे, फिर मार्केट में आएंगे और घर उजड़ते रहेंगे। काशिफ कम्बोसा, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, वो माएँ रुल गई, वो घर उजड़ गए जिन्होंने ये सोचा था कि हमारा ये शख्स, हमारा बेटा, हमारा वालिद, हमारा शोहर यूरोप जाएगा और हमारी किस्मत और मुस्तकबिल बदल जाएगा। लेकिन आज वो लाशें भी ना देख सके, अपने प्यारों को दफना भी ना सके और लाखों रुपए भी दिए। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।